نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مہمان دین حق کے اس پروانہ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کے امام کے امتی عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مؤدبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو ایک اللہ کا حکم آپ نے بیان کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا حکم ہوا کانت علی المؤمنین، مومنوں کے لیے کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر۔ یہ قرآن کریم میں یہ قانون تو بن گیا کہ وقت مقررہ پہ نماز ادا کرو، مگر اے میرے کائنات کے مالک، اس وقت کا کون سا وہ وقت کون بتائے گا؟ جاؤ میرے رسول کے پاس، جاؤ میرے رسول سے پوچھو وہ کون سا وقت ہے، کہیں مجھے کو بتائے کوئی نماز کا وقت، کہیں کسی نماز کو وقت مقررہ ہوا ہے۔ نمازوں کے نام ہیں مگر وہ اس ٹائم کا ہمیں نہیں پتا، وہ کون سا کیا سا ٹائم تھا، وہ کون سا ٹائم تھا، ٹائم بھی ان سے پوچھیں۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز بھی ان سے پوچھیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ سارے کے سارے اختیارات جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے، کیا ان کی کوئی معمولی شان ہے؟ نعوذ باللہ، وہ تو تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کے امام ہوں، تو ہمارے دلوں میں صرف عملی زندگی اتنی دور ہو کہ جو ان کا اظہار محبت ہے وہ عملی کریں، جو آپ نے حضور نے ارشاد فرمایا اس پہ عمل کریں۔ ایک بار حضور نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جا کر آپ نے نماز ادا کرنی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ وہ جو نبی نے حکم دیا ہے وہی ہے، وہیں پہ جا کر نماز ادا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم تو ہو گیا ہے، تو ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے تو کہا کہ وہ حضور نے ارشاد فرمایا، انہوں نے بھی میرے فرمان کی تابع داری کی تو انہوں نے بھی میری فرمان کی تابع داری۔ نہ بابا، یہ بات نہیں، بابا مفتی یہ بات نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم جب مقرر ہو جاتا ہے، نماز جو حاجی ہیں تو ان سے پوچھیں جا کر کہ نماز مغرب میں، جو نماز مغرب جب نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے نبی نے حکم نہیں دیا۔ وہاں اذان بھی نہیں ہوگی، اذان بعد میں ہوگی۔ ایک گولا جسے کہتے ہیں، ایک دھماکہ وہ کریں گے تو سارے اس جگہ سے کوچ کر دیں گے اپنا ڈیرا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا وہاں۔ کہاں؟ میدان عرفات میں، جہاں حج ہوتا ہے، ایک رکن ہے، کوئی نماز وہاں نہیں ادا کرے گا۔ نماز کہاں ادا کرے گا؟ مزدلفہ میں جا کر کسی حاجی سے پوچھ لیں، اور حج کے ارکان حج سے اس سے پڑھ کر خود پڑھ لیں کہ کب پڑھی جاتی ہے نماز، اس لیے کہ میرے حضور نے وہاں نہیں پڑھی، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا نماز مزدلفہ میں پڑھنا۔ نماز مغرب کا ٹائم کہاں ہوا؟ میدان عرفات میں۔ کسی مولوی سے پوچھ لیں، وہ نماز کا ٹائم میدان عرفات میں ہوا ہے، جہاں جبل رحمت بھی ہے۔ بابا آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اماں حوا کی ملاقات بھی وہیں پہ ہوئی۔
اسی ایریے کے میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں جہاں حج پڑھا جاتا ہے۔ جب مغرب کا ٹائم ہو تو وہاں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، سارے وہیں پہ جا کر نماز پڑھیں گے جہاں میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، جاؤ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء دونوں برابر وہاں پڑھو، ملا کر پڑھو۔ کہاں گیا قانون؟ اس سے کیا پتہ چلا جو اللہ کا حکم ہے اس کی ترتیب یا اس کا قانون یا اس کا اصول جو ہے میرے آقا حضور کے تابع ہے۔ ہوا نا؟ اگر اللہ سے اگر محبت بھی چاہتے ہو تب بھی کیا حکم ہوا؟ اللہ نے حکم دیا، میرے آقا حضور نہیں ارشاد فرمایا کل یعنی کہہ دوں، یہ سیغہ امر ہے، فتح بھی ہونی جو بھی حکم اللہ ہو۔ تو آپ میری اتباع کرو تو آج تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ کا محبت کا راستہ ہی اتباع رسول ہے۔ اگر اسی کو ہم چھوڑ دیں تو یار محبت کا اظہار ہی غلط ہے، یہ جھوٹ ہے سارا، محبت کا اظہار ہی غلط ہے۔ تو میاں صاحب کا بھی چونکہ ان کے علاقے میں ہم رہتے ہیں، ان کا بھی تھوڑا ذکر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ رستہ چھوڑ نبی دا جڑے ایویں آ بگتے، عشقوں بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ انہوں نے کوئی جڑے نبی نے اتباع کرنے نہیں کر رہے، اس نے کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ عشقوں بعد محمد عشق کسے کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی دوسرے سے محبت نہ کرنا، سب دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت الہی، اس کو عشق کہتے ہیں۔ میں نے ایک تقریر میں بھیجا کہ میں ایک جب بابا پیر شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ جا رہا تھا تو ایک ہوٹل میں نے ایک گیت سنا تھا کہ چلو چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات ہوے، ایک تو ہوے تے ایک میں ہواں، ساڈی ہر رات ہی شبرات ہوے، اتوں بھی چوری نہیں عادت پہ گئی۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، میں اتوں چوری نہیں عادت پہ گئی۔ جب آپ پیر شاہ غازی گیا تو وہاں بھی میں نے یہی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا، یا اللہ مجھے اس چوری کے اس فن میں اس میں اور برکت دے تاکہ میں جو اصل حقائق ہیں اس تک پہنچ جاؤں، اس میں ماسٹر بن جاؤں چوری کرنے میں۔ اس چوری کے فن کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں مکمل طور پہ تمام جو خوبیاں ہیں، یہ فن ہے جو اس میں اعلیٰ درجے کا جو فنکار بن جاؤں۔ کئی آستانوں میں گیا ہوں، یہ بہت شاید آپ کے دل میں یہ کیا کہ بابا یہ کیا کر رہے چور بابا، اسی کی باتیں کہ سن کیا رہے ہیں یار، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کئی آستانوں میں گیا ہوں چوری کا فن سیکھنے کہ اس میں خوب سے خوب تر میں کامیاب ہو جاؤں۔ علی پر شریف بھی گیا ہوں سیال کوٹ میں، وہاں ایک بابا دیکھا جن کو حضرت پیر اللہ ثانی صاحب کے بیٹے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پیر صاحب کون ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بابا جی یہ جو پیر صاحب ہیں، یہ ان کے پاؤں کے جوتے دیکھے تو وہ بھی کسی کام کے بڑے نکمے سے، کپڑا وہ لگا تھا جو کسی اعلیٰ کوالٹی کا نہ تھا، جیسے ٹھیرے نہ کتے آ جو سوتر ہونا نا اس طرح یہ پھنبڑ جائے، یہ جی ایک تائمت ایک کرتا لایا، سوٹی جڑی ہتھا ویلے ککرا نہیں گے ڈنگا جی آئیاں اور ڈنڈا پکڑیا، یہ بندہ فنکار ہے، اتوں اس نے کولوں بھی چوری جا سیکھنے، اس کولوں بھی کچھ لے لینا۔ چوری کرنے تاکہ بچہ جڑا فرد کیتا ہے چوری کرنے پکڑیا جائے، اس طرح غور سے چوری کرنے پکڑیا جائے، وہ جڑا اس چوری کیتے مال ہے اس نے کوئی رہسی نہیں رہنے گا، یا تو پولیس والے لے جا سن یا جنہوں نے چوری اسی مال وہ لے جا سی، ٹھیک ہے نا۔
یہ بات تھوڑی سی سمجھ کی ہے، یہ شاید آپ کی سمجھنے والی بات ہے یا نہیں، مگر میں بعد میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ پھر اور بھی کئی استانوں میں گیا ہوں چوری کا فن حاصل کرنے کے لیے، تو جب بھی کسی کے آستانے پہ گیا ہوں تو تھوڑا تھوڑا میں تجربہ حاصل کرتا رہا ہوں۔ ایک وقت آیا تو 10 نمبریہ چور بن گیا۔ 10 نمبر والا چور سمجھے کہ کسے کہتے ہیں؟ جو پولیس والا جب نیا آئے تو اس کی حاضری ہر ماہ کے ماہ، ہر ہفتے کے ہفتے حاضری پولیس تھانہ اسٹیشن میں دیتے ہیں۔ میں بھی 10 نمبریہ بن گیا۔ یہ بشک اگر پھیلانا چاہیں تو پھیلا دیں، کوئی اس کے بعد ہی میں مجھے پوچھے گا کوئی تو وہ بابا تو 10 نمبریہ چور ہے، تو جو باقی جو کسر باقی تھی وہ میں پیر زید خان صاحب سے سیکھ لی، میں ماہر ہو گیا اس معاملات میں۔ پہلے نہ تھی، پہلے ادھورا تھا، مکمل چور نہ تھا۔ جو چوری کے مجھے گارنٹی جو 10 نمبریہ جو بنا نا صحیح، جو چوری کی صحیح جو مجھے ڈگری ملی چوری کی، وہ وہیں سے ملی، پیر زید خان، صرف پیر زید خان صاحب۔ باقی جو اولیاء اللہ ہیں وہاں مولا شریف کے میں سب کو سلام کرتا ہوں، مگر پیر زید خان صاحب کی ایک اپنی شان ہے۔ تو وہاں سے جب میں ایسے ہوا کہ مجھے 10 نمبر لگ گیا، تو جب میں پیشگی کے لیے جاتا اس اسٹیشن پہ، تو میں وہاں بھی جو 10 نمبریہ وہیں سارے ہوتے تھے۔ وہ جو 10 نمبر جن کو لگا تھا وہ سارے کے سارے اسی اسٹیشن پہ جاتے، اور سارے کے 10 نمبریہ تھانے جاتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے، میں جی حاضر ہوں، جی یہاں ہوں یہاں ہوں۔ سارے میں سب وہ 10 نمبری جتنے بھی ایسے نا، ان کے میرے بھی ان سے تعلق بن گیا۔ ہماری جماعت جو ہے نا وہ اور بڑھنے لگی، سارے جی اسے ایسے تھے، اس میں بھی شامل ہو گیا۔ میں نے سارے پہچان لیے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں جگہ کے فلاں جگہ، وہ سارے جتنے بھی 10 نمبری آسان ایک جٹ بن گیا۔ میری حوصلہ افزائی، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو جب ایسے پتہ چلا تو اللہ بھی مجھ پہ راضی ہونے لگا، ساتھ بچی اللہ بھی مجھ پہ راضی ہونے لگا کہ یہ جو چور ہے یہ بہت سے ساتھیوں کا یہ بھی ایک رکن ہے۔ تو جب میں بھی ان میں شامل ہوا تو اللہ بھی مجھ پہ راضی ہونے لگا۔ جب اللہ راضی ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ 10 نمبر پکا لگایا، کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اب چھوڑ، چوری چھوڑ، اب ڈکیتی شروع کر۔ اب کیا کر، ایسے کر کہ یہ جو فن ہے یہ تمہارا، یہ لوگوں کو سکھا دے، یہ لوگوں کو سکھا۔ اس کی میں ایک تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ اونچے دروازے شریعت دے، راہ فقر دی موری ہو، عالم فاضل لنگن نہ دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو۔ اسے کیا پتہ چلا؟ جب تک کوئی چور نہیں بنیا اس وقت تک ولی اللہ بھی نہیں بنیا۔ چور سے مراد یہ ہے، اس کی میں آپ تفصیل میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعمال کو ایسے سمیٹ کر رکھو کہ چور کو پہچان نہ لے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا جو جتنا بھی نیک عمل ہے دکھاوا ہو گیا، تو سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ جو میں سمجھا ہوں، میری عمر اس وقت 81 سال 9 ماہ 11 دن ہو گئی ہے۔ جو اس میں جو میں سمجھا ہوں اس میں یہی ہے، اگر فرض کیا کسی اس عمل میں کسی نے دیکھ لیا، پکڑے گئے، چوری آپ کی پکڑی گئی، تو جو آپ نے مال جمع کیا وہ تو ضائع ہو گیا۔
وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا، وہ تو لے جائیں گے۔ وہ آپ کے اندر اگر وہ دکھاوا آ گیا، یہ ادھر تک کی سائیکل ہے، دکھاوا آ گیا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، جو میں مال چوری کا جمع کرتا رہا اس کی میں دوبارہ اس کی میں نے گنتی نہیں کی، میں نے کتنا مال چوری کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، وہ سارے کا سارا میں جمع رکھتا کہ یہ میں نے آج یہاں سے یہ کیا، وہاں سے وہ کیا، وہ سارا ایک اپنے جھونپڑے میں، اپنے کٹیا میں چھپائے بیٹھا وقت گزارتا رہا۔ ایک وقت آیا تو یہی 10 نمبریہ اسے یہ حکم ہوا کہ اب وہ آپ کا جو فن ہے وہ ختم ہوا، اب یہ دوسری لائن پہ چلیں گے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جو آپ بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے جو یہ اپنی داستان جو زندگی سنائی ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے، اصل اس کی روح یہ ہے کہ جو عبادت کریں، جب عبادت میں مشغول ہو جائیں دنیا چھوڑ دیں، چوری ہو جائیں، چور بن جائیں، چھپ جائیں، دنیا چھوڑ دیں۔ جب محفل میں بیٹھیں نفس کو چھوڑ دیں، نفس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ کا اس وقت نفس بھی زندہ بیٹھے محفل میں سن قرآن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے سن رہے ہیں، گیت سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، مگر آپ کا اس میں نفس موجود ہے، تو نفس کہتے ہیں سانس لینے جاتا آتا رہتا، یعنی دائیں بائیں دائیں بائیں، کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ نفس کو چھوڑیں، اسی کے بن جائیں جس کا ذکر ہے، کار سن رہے ہیں اسی کا ذکر کرتے رہیں، اسی کا ذکر دل میں سما لیں، تو فتح بھی ان جو بھی کو ملا بن جائے گا۔ نبی کی اتباع میں محبت الہی نصیب ہو جائے گی۔ جب محبت الہی نصیب ہو جائے گی تو کسی دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ چور اپنی چوری میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب تک آپ دکھاوا نہ چھوڑیں گے کہ جی میں تو دیتا رہتا ہوں، میں تو اکثر میں نا زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہوں، ہم دیتے رہتے ہیں۔ بھائی کبھی زکوٰۃ نکالی ہے؟ زکوٰۃ کا قانون میں نے بنایا، زکوٰۃ نکالی ہے؟ میں دیتا رہتا ہوں، دیتا رہتا ہوں، اس کا قانون ہے جو زکوٰۃ کا حکم جو ہوا تھا، زکوٰۃ کی شرح پوچھنے کے لیے جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو جا کر، جیسے وہ ارشاد فرمائے کہیں کوئی قرآن کریم میں اگر زکوٰۃ کا کوئی شرح لکھی ہے تو مجھے بھی بتائے، کہیں نہیں ہے۔ اس اتنی شان والے نبی کے امتی ہوں، پھر دوزخ کا کیا فکر ہے یار آپ کو بڑا ہوا؟ پھر اتنی بڑی شان والی نبی کے ہم امتی ہوں، پھر جادوگر سے ڈرے، پھر غیر سے ڈرے؟ اس کی وجہ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے پارے میں آیت نمبر 3 اور 32 اس میں لکھا کہ فرشتوں نے کہا کہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، عبادت اس سے کیا پتہ چلا؟ عبادت جتنی مرضی ہے کرو، کوئی فائدہ نہیں جب تک اتباع رسول نہ کرو، جو میں آگے اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ تو پوچھا کہ تو یا اللہ یہ اس آدم کو بنا دیا خون ریزی کے لیے، یہ تو کرے گا ایسے، تو ہم تو عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر عبادت ہی مقصود ہوتی تو وہ تو کرنے والے بے شمار تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماں کے نام پوچھے، سب کو یہ بتاؤ کہ یہ اس چیز کے کیا نام ہے،
سب فرشتوں نے کیا سبحان اللہ، پاکی ہے تیری ذات کو، یا ہمیں اللہ کوئی پتہ نہیں یہ اس کے کیا نام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو سارے بتا دیے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے، تو اللہ نے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے، اور جس نے پیو جاننا ہے، سادے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اور جس کا پیو باپ جانتا ہے کہ گھر میں فلاں چیز موجود، اس کا بیٹا کیوں نہیں جانتا؟ وجہ کہ بیٹے کی نسبت بھی آپ سے نہیں ہے۔ اگر اس کی نسبت باپ سے ہو تو باپ اگر بتا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو سب فرشتے دیکھتے رہ گئے، کسی نے نام بتا نہ سکے۔ سب کے ساتھ وہ غائب پہلے دیکھے ہی نہ تھے، سارے کے سارے بغیر بن دیکھے بتا دیے۔ بن دیکھے کسی کو کہتے ہیں غائب۔ تو نام کسی نے بتائے؟ آدم علیہ السلام نے۔ وہ ہمارے ابو ہیں نا، تو ہمارے ابو کو اگر اس بات کا پتہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ اس بات کی کھوج لگانی ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں پتہ کہ ہم چوری کا فن نہیں جانتے، ہمارے اندر ظاہریت آ گئی ہے، ریاکاری آ گئی ہے۔ ریاکاری ہے جو ہم ظاہر ہونا چاہتے ہیں، باطن وہیں پہ کھڑا ہے۔ نام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں، دل کا کلمہ پڑھے، کوئی الہ تمہارے وجود میں رہے ہی نہ، سب خارج ہو جائے، الا اللہ، صرف اللہ ہی رہے۔ تو پھر دیکھتا ہوں بھئی میرا بابے نے تو سارے نام بتا دیے تھے، تو بابا تو میرا ہے نا۔ ہم جب بابے کے بنیں گے تو ظاہر ہے جس کا باپ جانتا ہے اس کا بیٹا بھی جان سکے گا۔ اسے کیا پتہ چلا کہ نبی کا جو سچا عاشق ہوگا، سب ان باتوں کا پتہ ہوگا اسے۔ بات صرف یہی ہے کہ آپ اپنا نمبر حاصل کریں، جو اپنے اعمال میں پردہ رکھیں، ظاہریت کو چھوڑیں، دکھاوا چھوڑ دیں، جو کام کریں، جو عبادت کریں، صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان ہو۔ تو جب ہم ظاہریت کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ کام تو پیروں تا مولویوں کا تھا۔ اگر میں ان مولوی صاحب کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچا تو کہا کہ یہ جادو کیوں پھیلا ہے، آپ کیا کرتے رہے، آپ کی ذمہ داری تھی، تو مولوی صاحب تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا؟ کہنے لگا پوچھا جائے گا، ظاہر ہمیں بھی پوچھا جائے گا۔ کیا ان پیروں کا نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ اس وقت جادوگر سے ڈرتے ہیں؟ تو جادو کا اگر کوئی کرتا تو بیمار ہو جاتا ہے، جادو اگر نکالتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اللہ کا احساس پھر کس بات کا ہے؟ خیر ہی و شر من اللہ تعالیٰ، یہ کہاں گیا پھر؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو جادو اور جن کا جنون ہمارے دماغ میں سے نکل جائے، اللہ کا خوف اور پیروی رسول داخل ہو جائے ہمارے سینے میں، دل و دماغ میں۔ پھر جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا تو سب بھی آپ دیکھ لیں گے۔ یقیناً میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں سب آپ دیکھ لیں گے، کوئی آپ سے کوئی پردہ نہیں رکھے گا۔ جنت میرے بابے کی جاگیر ہے، وہاں سے آئے میرا بابا بھی، وہ جانتے ہیں وہ اس بات کو۔ جب بابا جی کے فرشتے ان کی روح کو واپس لینے آئے تو مائی صاحبہ نے، مائی اماں ہوا نے پہچان لیے ہوئی ہے، تو وہ وہاں دیکھے تھے سارے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لفٹ کی، انہوں نے کہا نہ ایسے نہیں، میں اپنے گھر ہی جانا چاہتا ہوں، وہ گھر ہے، میں گھر ہی جانا چاہتا ہوں، تو آپ چھوڑے، میں نہیں ایسے کروں گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس کی فیصلے کی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہم کیا
ہمیشہ دعا یہ کرتے ہیں اللہ تجھے نہیں عمر بڑھائے، اللہ تجھے رہتی دنیا تک زندے رہو۔ اس دنیا کی زندگی کو اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ گھر جاتے ڈرتے ہیں، ہم گھر جانے سے لیے ڈرتے ہیں ہم۔ تو اگر وہ ہمارے گھر، اس گھر کی ہمیں محبت ہو تو ہمیں تو چاہیے کہ یار کس وقت یہاں سے جان چھوٹے گی ہماری، قید سے ہم بری ہوں گے تو اپنے گھر چلے جائیں گے۔ گھر جانے سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات کا، وہ اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، راستہ بھول گئے، اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں، اپنا گھر دیکھا ہی نہیں ہے۔ باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، اگر پیروی رسول میں آ جائیں تو پہلے اپنا گھر دیکھ لیں گے، پھر جائیں گے کسی اور سے۔ ہاں، پہلے اپنا گھر دیکھیں گے پھر جائیں گے یہاں سے، اور لینے کے لیے جو آئیں گے سارے شناس ہوں گے، پہلے دیکھ لیے ہوں گے، دیکھے ہوئے ہوں گے، یہ فلاں جگہ بھی فلاں جگہ بھی دیکھے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر جو آپ پہلے شناس ہوں، اجنبی نہیں ہیں، اوپرے لوگ نہیں ہیں، وہ شناس ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ جانا کیا مشکل ہے یار، یہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں ہم ان کو۔ تو جب آپ اجنبی کو لینے آئے گا تو اس سے خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا، تو ڈریں گے اسی لیے کہ ہمارے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی گھر کی راہ پکڑیں، اپنے گھر کی راہ پکڑیں، پیروی رسول میں رہتے ہوئے اپنے عمل کو چوری رکھیں، دکھاوا نہ کریں۔ ایک وقت آئے گا سب پردے اٹھا دیے جائیں گے، تو فرما دیا جائے گا اللہ سے، سلام قول من رب الرحیم، سلامتی ہو تجھے، سلام ہے تجھے، سلام ہے تجھے، آج تو کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہوا بھائی؟ اپنے باپ کی پیروی سے۔ ایک آدم علیہ السلام صلاح، تمام انبیاء علیہ السلام صلاح، تمام جتنی بھی مخلوق ہے سب کے بابا جی ہیں نا، ابو البشر ہے نا، میں یہ بشریت کا سارا ابو وہی ہے نا۔ تو سارے نبی جتنے بھی ہیں نا، وہ سب کا پہ نور میرے آقا حضور کا ہی آیا ہے۔ سب نور اسے دے نور تا اس دا نور حضور ہوں، یہ جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے سب پہ میرے حضور کا ہی نور تھا۔ ہاں، تو یہ اس بات، اس راستے کو سے واقف ہو جائے، شناس ہوں، کسی راہ بر سے، کسی چور سے چوری کرنا سیکھ لیں کہ ہم نے جانا ایسے ہے، تو ہمارے ہمیں کو دیکھے نا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ راس میں پکڑے گئے تو عالم فاضل لنگن نہ دیندے، جو لنگیا سو چوری ہو، انہیں لنگن دینے گے کدے بھی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف کی باتیں کرنی ہے نا، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو ابھی تک تو مائی اماں بھاگو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو ابو البشر کی، نبی کی جو بیویاں ہماری مائیں ہیں نا، ابھی تک ان کو گالیاں، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ نہیں سیدھی ہو سکتی، یہ ان کو سیدھے کرتے کرتے خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یار اب میں نے